اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 375 میں مینا میں سر مونڈنے کے احکام پر گفتگو ہونے والی ہے۔ مینا کے اعمال و مناسک میں حلق یا تقصیر کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ مرد کے لیے حلق یا تقصیر میں تخییر کا حکم اور عورت کے لیے تقصیر کرنا معین ہونے کا حکم بیان ہوگا۔ متعلقہ مسائل اور فروعات ذکر ہوں گے، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا اور عبارت کی تشریح اور تطبیق بھی پیش کی جائے گی۔ مینا کے مناسک اور اعمال میں سے تیسرا عمل ہے حلق یا تقصیر کرنا۔ حلق کا معنی ہے کہ سر کے بالوں کو مکمل طور پر مونڈ دیا جائے، اور تقصیر کا معنی ہے کہ ان کو کم کیا جائے اور بالوں کی کچھ مقدار کو کاٹا جائے، چاہے وہ سر کے بال ہوں یا داڑھی کے بال ہوں یا مونچھوں کے یا پھر ناخن کو کاٹا جائے۔ مردوں پر واجب ہے کہ عید قربان کے دن قربانی کے بعد حلق یا تقصیر کریں، یعنی ان کے لیے یہ دو عمل بطور واجب تخییری واجب ہیں، یعنی ان میں سے جس کو انجام دیں کافی ہے۔ لیکن ان دو مصادیق میں سے افضل حلق ہے، یعنی سر کو مونڈنا، خصوصاً ان لوگوں کے لیے کہ جس نے اپنے سر کے بالوں کو تلبید کیا ہے، یعنی سر پہ مختلف قسم کے حشرات سے بچنے کے لیے اس دور میں شہد یا کوئی سرکہ وغیرہ لگاتے تھے۔ نیز وہ شخص کے جو پہلی مرتبہ حج کے لیے آیا ہے تو اس کے لیے بھی حلق کرنا مستحب مؤکد ہے۔ یہ فقہائے شیعہ میں مشہور علماء کا نظریہ ہے، لیکن بعض فقہاء کا نظریہ ہے کہ جو شخص سر کو تلبید کر چکا ہے، یعنی کوئی چیز اس پہ لگائی ہے، اور اسی طرح جو پہلی مرتبہ حج کرتا ہے اس کے لیے بطور معین سر کو حلق کرنا، مکمل طور پر مونڈنا واجب ہے، اور اس کے لیے تقصیر کرنا یعنی کہ بالوں کی کچھ مقدار کو چھوٹا کرنا، کاٹنا یا ناخن کو کاٹنا کافی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے کچھ روایات سے استفادہ کرتے ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ان روایات سے مراد استحباب اور افضلیت ہوگی، تاکہ دوسری روایات کے ساتھ اس کو جمع کیا جائے کہ جن میں تقصیر کو کافی قرار دیا گیا ہے۔ تو عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وَأَمَّا الْحَلْقُ فَيَتَخَيَّرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّقْصِيرِ وَالْحَلْقِ أَفْضَلُ الْفَرْضَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ تَخْيِيرًا خُصُوصًا لِلْمُلَبِّدِ شَعْرَهُ وَتَلْبِيدُهُ هُوَ أَنْ يَأْخُذَ عَسَلًا وَصَمْغًا وَيَجْعَلَهُ فِي رَأْسِهِ لِئَلَّا يَقْمُلَ أَوْ يَتَّسِخَ۔ حلق کرنا یعنی سر کو مونڈنا، تو اس کے درمیان اور تقصیر کے درمیان مرد کو اختیار حاصل ہے، لیکن مرد کے لیے زیادہ فضیلت حلق کرنے میں ہے، یعنی سر کو مونڈنے میں ہے۔ یہ دو فرض ہیں واجب تخییری کے طور پر، تو اگر تقصیر کرے، بالوں یا ناخن کی کچھ مقدار کو کاٹے تو بھی کافی ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے، لیکن حلق کرنا یعنی پورے سر کے بالوں کو مونڈنا یہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ خصوصاً للملبد شعرہ، خصوصاً اس شخص کے لیے جس نے سر کو تلبید کیا ہو، بالوں کو تلبید کیا ہو۔ تلبید شعر یعنی بالوں کو تلبید کرنے کا مفہوم یہ ہے ہوا ان یاخذ عسلا وصمغا، یعنی شہد یا سرکے کو اپنے سر میں قرار دے، لگائے، لئلا یقمل او یتاسخ، تاکہ اس میں جوئیں نہ پڑے اور وہ گندگی اس میں نہ پھیلے، اور یہ او ہو تو بہتر ہے درمیان میں، یعنی شہد لگائے یا سرکہ لگائے۔ دوسرے فقہاء کے کلام میں او زیادہ استعمال ہوا ہے، اور یتسخ وسخ سے ہے، یعنی کہ گندگی پھیل جانا، میل کچیل کا پھیل جانا۔ تو پرانے دور میں یہ چیز لگائی جاتی تھی، شہد یا سرکہ، تاکہ اس کے جو طبی اثرات تھے اس کی وجہ سے انسان کے سر کی بچت ہو جاتی تھی، جوئیں وغیرہ نہیں پڑتی تھی۔
ابو علی سینا نے اپنی کتاب قانون میں ان طبی فوائد کو بیان کیا ہے۔ والسرورت، اور خصوصاً سرورہ شخص کے لیے بھی حلق کرنا زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی جس شخص نے پہلی مرتبہ حج کی ہو۔ وقیل لا یجزئہما الا الحلق، اور ایک قول یہ ہے کہ جو شخص تلبید کر چکا ہو سر کے بالوں میں، یعنی کوئی حفاظتی چیز لگا چکا ہو، جیسے پرانے دور میں لگایا جاتا تھا شہد یا سرکہ، اور سرورہ شخص کے لیے کافی نہیں ہے مگر حلق کرنا، یعنی وہ واجب معین کے قائل ہو جاتے ہیں کہ سر مونڈنا ان کے لیے واجب ہے۔ للاخبار الدالۃ علیہ، اس کی وجہ کچھ روایات ہیں جو اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں وحملت علی الندب جمعا، جبکہ ان روایات سے مراد مستحب ہونا لیا گیا ہے تاکہ جمع کیا جائے ان روایات کے درمیان اور ان روایات کے درمیان جو کہ تقصیر کو جائز قرار دیتی ہیں، تو دونوں کو واجب تخیری کا ایک ایک فرد قرار دیں گے اور حلق کرنے کو استحباب اور افضل قرار دیں گے۔ وَيَتَعَيَّنُ عَلَى الْمَرْأَةِ التَّقْصِيرُ، جبکہ عورت کے لیے بالوں کو چھوٹا کرنا ہی متعین ہوتا ہے، وہ مونڈ نہیں سکتی۔ فَلَا يُجْزِئُهَا الْحَلْقُ، پس عورت کے لیے سر کے بالوں کو مکمل طور پر مونڈنا جائز نہیں ہے، جائز بھی نہیں ہے اور کافی بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے حکم تکلیفی کے جائز نہیں ہوتا لیکن مجزی ہوتا ہے، تو یہاں مجزی کا لفظ ہے کہ اس کے لیے حلق کرنا مجزی نہیں ہوگا۔ حتی لو نظرت ہو لغا، حتی اگر اس نے حلق کرنے کی نظر و منت مانی ہو تو بھی وہ لغو ہوگی، چونکہ یہ حرام چیز کی منت نہیں مان سکتی۔ اعمال و مناسک مینا میں سے تیسرا واجب یہی حلق یا تقصیر ہے، اور مشہور قول کی بنیاد پر سرورہ پہلی مرتبہ حج کرنے والا اور ملبد جس نے سر میں کوئی چیز لگائی ہو، تو دونوں کے لیے حلق کرنا فضیلت رکھتا ہے۔ اور قرآن مجید کی آیت سے بھی یہی ظاہر ہے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، سورہ فتح آیت نمبر 27 ہے۔ تو دونوں کو جمع کرنا مراد نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ کا اس پر اتفاق ہے، تو اس سے تخیر مراد لی جائے گی، اگرچہ کہ قرآن میں واو کے ذریعے عطف ہوا ہے، تو دونوں کو جمع کرنا یعنی پہلے تقصیر کر لے اور پھر مکمل مونڈ دے، یہ نہیں مراد، تو اس سے تخیر ثابت ہوتی ہے۔ صحیح حریث بن عبداللہ سجستانی جلیل القدر سے کراوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم الحدیبیہ اللہم اغفر للمحلقین مرتین وقیل وللمقصرین یا رسول اللہ قال وللمقصرین۔ وسائل الشیعہ باب ہفتم ابواب الحلق والتقصیر حدیث شیشم ہے۔ تو نبی اکرم نے حدیبیہ کے دن فرمایا خدایا جو سر مونڈنے والے ہیں ان کو معاف فرما۔ 2 مرتبہ فرمایا، عرض کیا گیا ہے رسول خدا جو تقصیر کرتے ہیں تو ان کے لیے فرمایا ان کو بھی معاف فرما۔ تو آپ نے جو 2 مرتبہ دعا فرمائی ہے سر مونڈنے والوں کے لیے، تو یہ حلق کے فضیلت پر دلالت کرتی ہے۔ اور سرورہ پہلی مرتبہ حج کرنے والا اور جس نے کوئی چیز سر میں لگائی ہو، جیسے پرانے دور میں سرکہ یا شہد لگاتے تھے، اس کے لیے حلق کرنا زیادہ موقد ہے، تو روایات اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار جلیل القدر سے کراوی امام صادق علیہ السلام سے ہے، ینبغی للسرورۃ ان یحلق وان کان قد حج فان شاء قصر وان شاء حلق۔ وسائل الشیعہ باب ہفتم ابواب الحلق والتقصیر میں حدیث اول ہے، جو پہلی مرتبہ حج کرتا ہے تو اس کے لیے سزاوار ہے کہ حلق کرے، سر کے بالوں کو مونڈے، اور جو شخص پہلے حج کر چکا ہے چاہے تو حلق کرے چاہے تو تقصیر کرے۔ تو ینبغی سزاوار ہے کہ قرینے سے استحباب مراد لیا جاتا ہے۔ شیخ طوسی اور ابن حمزہ سے منقول ہے کہ وہ سرورہ اور ملبد کے لیے حلق کرنے کو واجب قرار دیتے ہیں۔ شیخ مفید نے صرف سرورہ پہلی مرتبہ حج کرنے والے کو ذکر کیا ہے۔ علامہ ابن ابی عقیل عمانی نے ملبد اور معقوس کو ذکر کیا ہے، یعنی کہ معقوس جس نے جوڑے بنائے ہوں، بڑے بڑے بال رکھے ہوں،
تو روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں صحیح ہے ہشام بن حکم جلیل القدر راوی ہیں، شخصیت تھے، بہت بڑے مباحث تھے اس دور میں، انہوں نے بہت سی باتیں فتح کی۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں اذا عقص الرجل راسہ او لبدہ فی الحج او العمرۃ فقد واجب علیہ الحلق۔ یہ اب شخص اپنے سر کے بالوں کا جوڑے بنا کے رکھتا ہے یا حج یا عمرے میں تلبید کرتا ہے تو اس پر حلق کرنا، بالوں کو موڑنا واجب ہے۔ صحیح معاویہ بن عمار امام صادق علیہ السلام سے اذا احرمت فعقصت راسک او لبدتہ فقد واجب علیک الحلق ولیس لک التقصیر وان انت لم تفعل فمخیر لک التقصیر والحلق فی الحج۔ تو یہ ساری روایات وسائل وشیع باب ہفتم ابواب الحلق و تقصیر میں ہیں۔ معنی یہ ہے کہ جب تم نے احرام باندھا اور سر کے بالوں کو جوڑے بنائے ہوئے ہیں یا تلبید کی ہوئی ہے تو حلق کرنا واجب ہے، تقصیر کافی نہیں ہے، اور اگر ایسا نہیں کیا ہوا تو اختیار حاصل ہے، تقصیر کرو یا حلق کرو حج میں۔ صحیح ہے ابو سعید امام صادق علیہ السلام سے یجب الحلق ولا ثلاثۃ نفر رجل لبد ورجل حج بدوا لم يحج قبله ورجل عقص راسه۔ تو 3 افراد کے لیے سر کے بال موڑنا واجب ہیں، جس نے سر کے بالوں کی تلبید کی ہو، یعنی شہد یا سرکہ لگایا ہو، وہ شخص جو پہلی مرتبہ حج کرے، پہلے حج نہ کیا ہو، اور جس نے سر کے بالوں کے جوڑے بنائے ہوئے ہوں۔ تو اس سے وجوب سمجھا جاتا ہے۔ شہید ثانی نے بھی فرمایا کہ ایک قول ہے کہ وہ حلق کو ان کے لیے واجب سمجھتے تھے۔ ظاہر روایات اس پر دلالت کرتی ہیں تو ان کو آپس میں جمع کرنے کے لیے مستحب مؤکد مراد لینا پڑے گا، لیکن جس روایت میں ینبغی کا لفظ ہے تو وہ معارض نہیں ہے ان روایات کے ساتھ جو تصریح کرتی ہیں وجوب کی، تو حلق کو ان افراد کے لیے متعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور جہاں تک عورت کے لیے تقصیر کا متعین ہونا ہے اور وہ بال مکمل موڑ نہیں سکتی بلکہ تھوڑے سے ان کو چھوٹا کرے گی، تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کے قائل ہیں، روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح حلبی جلیل القدر سے راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی لیس علی النساء حلق ویجزیہن التقصیر۔ وسائل وشیع باب ہشتم ابواب الحلق و تقصیر میں حدیث سوم ہے، عورتوں پر بالوں کو موڑنا نہیں ہے اور ان کے لیے کافی ہے کہ بالوں کی کچھ مقدار کو چھوٹا کریں۔ حماد بن عمرو اور انس بن محمد نے اپنے والد سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی، اور آپ نے اپنے آبا و اجداد کے ذریعے سے نبی اکرم کی وصیت امام علی علیہ السلام کے بارے میں اس کو ناقل کیا ہے، یا علی لیس علی النساء جمعہ، یہاں تک کہ فرمایا ولا استلام الحجر ولا الحلق، عورتوں پر جو چیزیں معاف ہیں وہ جمعہ ان پر واجب نہیں ہے، اور اسی طرح حجر اسود کا بوسہ لینا بھی وہ نہیں ہے، اور سر کو مونڈنا بھی نہیں ہے۔ تو جب عورتوں کے لیے حلق کرنا، سر کے بال مونڈنا غیر مشروع ہیں، ناجائز ہیں، تو اگر وہ اس کو انجام دے تو نہیں ہے، نہیں والا کام، ممنوع کام، اس سے تقرب حاصل نہیں کیا جا سکتا، تو یہ کافی بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ روایات وسائل و شیعہ جلدہم صفحہ 153 پر موجود ہیں۔ عورت پر تقصیر کرانا واجب عینی ہے، یعنی یہی اس کے لیے معین واجب ہے، اور وہ حلق نہیں کرا سکتی۔ اس میں 4 روایات ہیں۔ ایک تو سعید اعرج کی روایت ہے، عورتوں کے بارے میں سوال کیا امام صادق علیہ السلام سے، فرمایا اگر ان پر قربانی لازم نہیں تو تقصیر کراتے ہوئے اپنے کچھ بال ترشوائیں یا اپنے ناخن کٹوائیں۔ فروع کافی اور تہذیب میں ہے۔ اور اسی طرح حلبی کی امام صادق علیہ السلام کی جو روایت ہے، عورتوں پر حلق کرنا، بالوں کو موڑنا واجب نہیں، ان کے لیے تقصیر کافی ہے۔ اور مرد کے احکام کے لیے جو روایات ہیں وہ اس سے پہلے ابواب میں موجود ہیں، خصوصاً سرورہ پہلی بار حج کرنے والے پر سر منڈوانا واجب ہے، اور جو پہلے حج کر چکا ہے اسے اختیار ہے حلق کرے یا تقصیر۔
تو باب ہفتم میں جلدہم صفحہ 151 میں، وسائل و شیعہ میں اس میں 15 روایات موجود ہیں۔